जनाब शहबाज शरीफ साहब प्लीज। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। खुदा करके ये मौका है कि हम पुरअमन तरीके से एक दूसरे की बात सुने, मगर 4 दिन जो इस हाउस का जो वक्त ज़ाया हुआ है, ये इस ऐवान की नो क्रॉस टॉक प्लीज। जी प्लीज। इस ऐवान की रवायात के मुनाफी है और उसकी शान में इजाफा नहीं करता। जनाब स्पीकर, मैं अपनी मारूजात पेश करने से पहले 2 बातें करना चाहता हूँ। पहली बात तो मोहतरम बिलावल ज़रदारी भुट्टो साहब ने, जो साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी और नवाब शाह से हमारे MNA हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब जो लाहौर से MNA हैं, और मोहसिन दावत साहब और उनके साथी 4 ये हमारे इस मौजूद ऐवान के मुंतखब मेंबर्स हैं। आप दूसरे सेशंस में शायद मामले को ड्रैग कर सकें, तो नुकसान तो तब भी है क्योंकि वो अपने इलाकों से लाखों वोट लेकर यहाँ पर आए हैं उनकी जज्बात की और मुतालबात की तर्जमानी करने के लिए। लेकिन बजट सेशन वो अहम तरीन मौका है जनाब स्पीकर, जबकि ये तमाम हाउस जो करोड़ों वोट लेके आए हैं आवाम से, चारों सूबों से, उस वक्त तो हर हवाले से ये जनाब यू आर दी कस्टोडियन ऑफ दिस हाउस, आपके कांधों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है टू इंश्योर देयर प्रेजेंस अंडर द पावर्स अवेलेबल टू यू, दैट दे आर एबल टू come here and represent their constituencies। इस बारे में आपसे बेशुमार गुफ्तगू हुई है, आपकी खिदमत में गुजारिशें पेश की गई हैं, कल भी लिखकर आपको दिया, और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आज आप मेहरबानी करेंगे और इन हजरात का जो कि यहाँ पर मौजूद नहीं हैं उनको आप उनकी प्रेजेंस इंश्योर करवाएंगे। दूसरी बात जनाब स्पीकर, मैं तज़किरतन करना चाहता हूं, इस बात को मैं तूल नहीं देना चाहता। कल यहां पर ट्रेजरी बेंचेस से बड़ी एतमाद के साथ बात हुई कि ये जो पिछले 4 दिनों में यहां पर बहुत ही हंगामा खेज यहाँ पर बातें हुई, और उन्होंने कहा कि हमने हमेशा, जब PTI ऑपोजिशन में थी तो हमने हमेशा लीडर ऑफ द हाउस को और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को जब भी उन्होंने बजट के ऊपर बात की तो बड़े सुकून के साथ सुना। मैं जनाब स्पीकर बड़े अदब से इससे इख्तलाफ करता हूं हकाइक की बुनियाद पर, और फिर मैं अपनी बात शुरू करूंगा। मैं जो नेशनल असम्बली की जो वाक़यात हैं वो तो मेरे यहाँ पर जो कॉलीग्स हैं वो बेहतर जानते हैं। मैं पंजाब असम्बली के बारे में मैं आपको ये बता सकता हूं कि पंजाब असम्बली में हमारी जब पंजाब में गवर्नमेंट थी तो मेरे जो पंजाब के कॉलीग्स अब यहाँ पर MNA बन के आए हैं वो इस बात की गवाही देंगे कि आखिरी, कम से कम आखिरी 3 बजट्स पर जिस तरह PTI की ऑपोजिशन ने वहाँ पर तूफानी बदतमीजी उठाया और जिस तरह वहाँ पर हरकत की, मैं यहाँ पर बयान नहीं कर सकता। जो गुफ्तगू की वो ज़ुबान पर नहीं आ सकती, लेकिन हमने बड़े तहम्मुल और बर्दाश्त से न सिर्फ
उस वक्त को गुजारा, बल्कि कोशिश की कि मामलात ख़राब ना हों और बजट जिसकी हर साल करोड़ों लोगों को उसकी तवक्को होती है उसके तकाजे पूरे किए जाएं। बस ये बात मैं करना चाहता था कि ये मामला इस तरह नहीं है। नो क्रॉस टॉक प्लीज। जी प्लीज। जनाब स्पीकर, नो क्रॉस टॉक प्लीज। शुक्रिया। जनाब स्पीकर, मैं पूरी कोशिश कर रहा था अपनी गुजारिशात पेश करने के लिए। पिछले 4 दिन से कामयाबी ना हासिल हो सकी। आज कोशिश करूंगा और मैं यकीन दिलाता हूं पूरे हाउस को अपनी तरफ से, अपोजिशन की तरफ से, कि अगर मामलात को सही तरीके से चलाया जाएगा और आपने उसकी, आपके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी जनाब आपके ऊपर है, हम आपसे भरपूर तावन करेंगे ताकि हाउस की कार्रवाई को सही तरीके से चलाया जाए। जनाब स्पीकर, 2013 में अवाम के वोटों से और जेन्युइन वोटों से लोगों ने PMLN की हुकूमत को मुंतखब किया। तो जिसे कहते हैं कि सर मुंडाते ओले पड़े, हमें बहुत ह्यूमंगस चैलेंजेस का सामना फौरन करना पड़ा। पहला चैलेंज ये था बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग, जो जनरल मुशर्रफ जो एक आमिर था उसके जमाने से जनाब स्पीकर वो चली आ रही थी। और आपको याद होगा कि 2007 के जो कि इलेक्शन 8 में हुए, उससे पहले जनरल मुशर्रफ डिक्टेटर ने एक गिमिकरी की और बादशाह डैम के पास जाकर एक रोड रोलर और कुछ एक्सकवेटर मशीनें रखकर फीता काटा कि मैंने बादशाह डैम का संगे बुनियाद रख दिया था। हालांकि पूरी कौम जनाब स्पीकर जानती थी कि बादशाह डैम का संगे बुनियाद तो दूर की बात है, ना उसकी जमीन के लिए एक दमड़ी मुहैया की गई थी, ना उसकी जो फिजिबिलिटी जो है उसको अप्रूव किया गया था, और ना ही जो कानूनी इदारे हैं उनसे उसकी परमिशन ली गई थी और उसके फंडिंग, उसके फाइनेंशियल रिसोर्सेस 0/0 काम था। और सिर्फ लोगों को वरगनाने के लिए और धोखे के साथ उन्होंने बादशाह डैम का उन्होंने संगे बुनियाद रखने की एक कोशिश की, लेकिन अवाम ने इलेक्शन में उसको रद्द कर दिया। और इस तरह के और मंसूबे जो कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए लाज़िम मलजूम थे, वो उनके ऊपर कोई काम ना हुआ। और बिलाखिर जब हमें ये जिम्मेदारी सौंपी गई तो बिजली जनाब स्पीकर 20-20 घंटे जाती थी फिर वापस नहीं आती थी। ये एक ऐसा बड़ा एक चैलेंज था और मैंने भी नॉट थ्रू स्लिप ऑफ टंग बट जेन्युइनली मैंने एक जज्बात में आके ये कहा कि अल्लाह ने हमें मौका दिया तो हम 6 महीने में बिजली का मसला हल कर देंगे। ये मेरी एक ख्वाहिश थी। उसको किस तरीके से उसको पेंट किया गया वो एक अलग दास्तान है। मैं कहना यह चाहता हूं जनाब स्पीकर कि उस खुदाए बुजुर्गो बरतर ने हमारी मदद की और बदतरीन जो अफरा तफरी और जो साजिश का जाल बुना PTI की ऑपोजिशन ने उस वक्त, उसकी गवाही पूरी कौम देगी कि किस तरह 2014 के अवाइल में कंटेनर पर आ गए और यहां पर डी चौक में, और 7 महीने जिस तरह अफरा तफरी का
यहां पर माहौल रहा जनाब स्पीकर, और किस तरीके से पाकिस्तान की मईशत को उस वक्त भी उन मनफी हथकंडों से उसको तबाह करने की कोशिश की गई, और हमारी जो हकीर एफर्ट्स थी उनको नाकाम करने की कोशिश की गई। वो 7 महीने पुकार पुकार कर उसकी आज गवाही दे रहे हैं। लेकिन मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस, इंसान कुछ सोचता है, अल्लाह ताला की ज़ात उसके फैसले और होते हैं। कुरान करीम इसकी जगह जगह गवाही देता है। आप तो माशाअल्लाह बहुत अच्छी तरह मुताला करते हैं कुरान करीम का, आपको बहुत अच्छी तरह इल्म है। मैं ये कह रहा हूं कि इन तमाम साजिशों के बावजूद, इन तमाम अफरा तफरी के बावजूद, मनफी हथकंडों के बावजूद, और आपको याद होगा, मैं आज तक ये बात नहीं भूला और कौम भी नहीं भूलेगी कि चीनी सदर शी जिनपिंग पाकिस्तान सितंबर 2014 में तशरीफ ला रहे थे, और हुकूमत ने पूरी कोशिश की कि चीनी सदर का दौरा हो जाए। लेकिन यहां पर बाज ऑनरेबल मेंबर्स मौजूद नहीं है पीटीआई के, अगर वो होते तो मैं उनका नाम लेकर बात बता देता, लेकिन चूंकि मौजूद नहीं है तो नाम लेना मुनासिब नहीं। उनको रिक्वेस्ट की गई हर तरफ से, चीनी सफारत खाने की तरफ से भी, कि मेहरबानी करके आप 3 दिन के लिए उठ जाएं, ये डीक चौक से चीनी सदर का दौरा हो जाए तो फिर आप आ जाएं। उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं उठेंगे बिल्कुल। और वही हुआ, चीनी सदर का दौरा मुलतवी हो गया। उसका नुकसान क्या पहुंचा कि पाकिस्तान के बेहतरीन दोस्तों में से चीन एक हमारा इंतहाई बाएतमाद दोस्त है, और उसके सदर का जिस तरह पूरी कौम को, सबको इंतजार था, उनके दौरे को मुलतवी करवाना, मैं समझता हूं कि ये फैसला पीटीआई का मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ था जनाब स्पीकर, कि एक चीन एक बहुत बड़ा एक मुल्क है, एक इकोनॉमिक पावर है, मिलिट्री पावर है, उसके सदर आ रहा है पाकिस्तान कुछ देने के लिए, और हम लेने के से इनकारी हैं। और उस जमाने में जब बिजली 20-20 घंटे ना आए, ये हैं वो जनाब स्पीकर बैकग्राउंडर जिसकी रोशनी में हमें ये सारे चैलेंजेस हमें कबूल करने पड़े। और आपने देखा कि फिर चीनी सदर का दौरा अगले साल 2015 मई में हुआ, 7 महीने की ताखीर हुई, और जो कौम बिजली के बहरान में मुब्तला हो, जो कौम दहशतगर्दी से लड़ रही हो, जो कौम अपनी मईशत को ठीक करना चाहती हो, रोजगार के मौके लाना चाहती हो, तरक्की और खुशहाली की तरफ जाना चाहती हो, खते इफलास से ऊपर निकलना चाहती हो, पॉवर्टी और दूसरे जो मामलात है, एजुकेशन, हेल्थ, उनको एड्रेस करना चाहती हो, कभी उस कौम की लीडरशिप या जोमा कभी ये सोच सकते हैं इस तरह के मनफी हथकंडे कि कुछ हो जाए, पाकिस्तान खुदा ना करे तबाही के दहाने पहुंच जाए, हम इस तरह के जो दौरों को हम नहीं होने देंगे। तो जनाब स्पीकर 7 माह वो दौरा मुलतवी हो गया, और फिर द एग्रीमेंट्स वर इंक्ड समवेयर बाय द एंड ऑफ अप्रैल और मई 2015। और फिर आपने देखा, ये बात हमारे जहनों में रहनी चाहिए जनाब स्पीकर, कि हमारे चंद दोस्त इस दुनिया में गिनती के हैं, और हम सब जानते हैं वो कौन दोस्त हैं। सऊदी अरब हमारा बेहतरीन दोस्तों में शामिल होता है, तुर्की हमारा बेहतरीन दोस्तों में शामिल होता है, चीन हमारा बेहतरीन दोस्तों में शामिल होता है। लेकिन उस वक्त हु केम टू आवर रेस्क्यू? बिजली के बहरान और लोड शेडिंग के खात्मे के लिए उस दौर में जबकि अफरा तफरी थी और दहशतगर्दी ने पंजे गाड़ रखे थे, कौन हमारी उस वक्त मदद को आया? वो चीन था।
جس نے نواز شریف کے ساتھ مل کر سی پیک کا معاہدے کا اعلان کیا اور $60 ارب پاکستان کے حوالے کیے سی پیک کے ذریعے. اور جناب اسپیکر, تاریخ کی کم ترین مدت میں بڑے بڑے پھر منصوبے لگے سی پیک کے تحت, جس میں پورٹ قاسم میں 1200 میگا واٹ کا منصوبہ شامل ہے, جس میں تھر کول کے اوپر سندھ گورنمنٹ نے بڑی کوشش کر کے اس زمانے میں پیپلز پارٹی کی, انہوں نے اس کے لیے پوری کوشش کی. بلوچستان میں, پنجاب میں کے پی کے کے لیے انہوں نے اپنے ہائیڈل پاور پروجیکٹ کے لیے انہوں نے سائن کیے ایگریمنٹس, اور پھر سولر پروجیکٹ پہلی مرتبہ سی پیک کے تحت اس ملک میں لگے, ونڈ پروجیکٹس لگائے گئے. تو آج جناب اسپیکر ہم چین کی اس وقت جبکہ کوئی ہماری مدد کرنے کے لیے تیار نہیں تھا, nobody was ready to hold our hand, China came to our rescue. آج ہم چین کے ساتھ سرد موری سے ہم اپنے بات کریں تو پھر کون ہم پر ٹرسٹ کرے گا آنے والے وقتوں میں. اور اس زمانے میں جو کیڑے نکالے گئے, پی ٹی آئی کی پارٹی نے کس طرح الزام تراشی کی. جناب اسپیکر, میں کوئی بات اس معزز ایوان میں نہیں کروں گا جو کہ فیکٹس کے منافی ہو. میں کوشش کروں گا انشاءاللہ, غلطی انسان سے ہوتی ہے, اس کی معافی بھی مانگ لوں گا, لیکن میں آپ کو فیکٹس کی بنیاد پر یہ بات کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی نے کہا کہ یہ سب فکٹیشیس باتیں ہیں, there is no investment, these are all loans, quote and quote. پی ٹی آئی کے زوما نے یہ بات کی, نام میں نہیں لیتا کیونکہ وہ یہاں پر موجود نہیں, کوٹ اینڈ کوٹ کہا کہ اور بڑے مہنگے لونز ہیں, 8% کا اس کے اوپر انٹرسٹ ہے, اور اس کے اوپر بہت زیادہ اضطراب پھیلا, اور پھر بڑی اس کے اوپر پریزنٹیشنز ہوئیں اور بتایا پھر نہیں جناب یہ لونز نہیں ہیں, دیز آر پیور اینڈ سمپل ڈائریکٹ انویسٹمنٹ فرام چائنا ان آر پاور سیکٹر. اور اس کو بتایا ہم نے کہ کس طرح یہاں پر یہ انویسٹمنٹ ہوئی ہیں. تو جناب اسپیکر, میں پھر خود ہی دیر آئے درست آئے, جناب اسد عمر نے پھر خود تصحیح کی بی بی سی کے پروگرام میں, اور انٹرویو میں انہوں نے کہا, بالکل کہا کہ یہ بہت یہ انویسٹمنٹس ہیں اور ان کے اوپر جو لونز ہیں جو بھی اپنا بجلی کے منصوبوں کے علاوہ, دے کیری انٹرسٹ ریٹ ناٹ مور دین 1.5 to 2%. کہاں 8% کہتے تھے اور کہاں 1.5% پہ انہوں نے خود اس کی تصحیح فرمائی, جو بڑی اچھی بات ہے. لیکن جو انٹرویننگ پیریڈ میں جناب اسپیکر جو پاکستان کا جو ایک اعتماد دوستوں کے دلوں میں تھا وہ کس طرح ایروڈ ہوا, وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ تاریخ کا ایک بدنما داغ ہے ہمارے ماتھے پہ, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بڑا وقت لگے گا ان چیزوں کی تصحیح کے لیے, کریکٹو میجر لینے کے لیے اس کے اوپر بڑا, کیونکہ ایک دفعہ جب آپ کا سینٹیمنٹ, جب آپ کا اعتماد اٹھ جاتا ہے تو پھر اس کو بلڈ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. جناب اسپیکر, وہ کہتے ہیں نا, بڑا ایک بڑی زبردست وہ ایک کال ہے کہ اپنا آپ کی دولت چلی جائے تو اپنا واپس آ جاتی ہے, آپ کی صحت جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو ٹھیک کر دیتا ہے, لیکن ایک دفعہ آپ کی ریپوٹیشن چلی جائے, آپ کا اعتماد چلا جائے تو پھر وہ واپس نہیں آتا. دس از واٹ پی ٹی آئی واز آل اباؤٹ ان دیز ایئرز. اور پھر ہم نے ان تمام نامساعد حالات کے باوجود اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے ہمت نہیں ہاری, اور میاں نواز شریف کی قیادت میں اور ان کی اس ایس ٹیم نے 11,000 میگا واٹ کے بجلی کے منصوبے ان 5 سالوں میں لگائے. جناب اسپیکر, 11,000 میگا واٹ, یہ کوئی رام کہانی نہیں کہ پی ٹی آئی نے کہا کہ, اور آپ اس وقت اسپیکر منتخب ہو گئے تھے آپ کے پی کے اسمبلی کے, اور پی ٹی آئی نے کہا کہ ہم پورے پاکستان کو, ہم کے پی کے میں اتنی بجلی پیدا کریں گے کہ نہ صرف
کے پی کے خود کفیل ہو جائے گا بلکہ پورے پاکستان کو ہم خود کفیل کریں گے. یہ کوٹ اینڈ کوٹ, میں کوئی رام کہانی یہاں نہیں سنا رہا. اینڈ آئی ول ناٹ ویسٹ یور ٹائم اینڈ دس آنریبل ہاؤسز ٹائم کہ میں آپ کو یہاں پر ایسی بات کروں جو کہ ارریلیونٹ ہو یا جو فیکٹ کی بنیاد پر نہ ہو. یہ انہوں نے کہا کہ ہم پورے پاکستان کو بجلی مہیا کریں گے اور ایکسپورٹ بھی کریں گے. جناب اسپیکر, فیکٹ یہ ہے, اور آنریبل عمر ایوب صاحب جو بھی کہیں, فیکٹ یہ ہے کہ بٹوین 2013 اینڈ 2018 کے پی کے میں -6 میگا واٹ بجلی پیدا ہوئی. -6. پلیز مجھے آپ حضور پرویز خان بات کرنے دیجیے گا, پھر آپ ضرور کیجیے گا. -6 میگا واٹ, اور -6 اس طرح ہوا کہ انہوں نے ایک پروجیکٹ لگایا 80 میگا واٹ کا یا پتہ نہیں 90 میگا واٹ کا, مگر ایک پروجیکٹ ان کا خراب ہو گیا تھا 2016 سے, اور اس کو یہ ٹھیک نہ کرا سکے. وہ تھا 70 یا 72 میگا واٹ کا. تو جو 80 میگا واٹ لگایا اور 72 میگا واٹ جب آپ نکالیں تو 6 میگا واٹ مائنس رہ جاتا ہے. یہ ہے ان کی کارکردگی جناب اسپیکر. تو میں آپ کو صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح انرجی کا بحران الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس شاندار ٹیم نے نواز شریف کی قیادت میں ریزالو کی, اور یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک سنہرا ترین یہ ایک واقعہ ہے. اس لیے جناب اسپیکر, جب آپ لیتے ہیں یہ کچی کینال, جب آپ لیتے ہیں کچی کینال 20 سال لگ گئے, رینگ کے چل رہی ہے. اور جب آپ لیتے ہیں وہ جو 800 میگا واٹ کا کون سا ہائیڈل پروجیکٹ نیلم جیلم, مشرف کے زمانے سے 20 سال لگ گئے, 20 سال. اور نیلم جیلم میں پھر آج even at the cost of repetition, my honorable speaker, I would like to place this on record that the original budget of Neelam Jhelum was not more than $800 million, یعنی $1 ارب سے بھی کم تھا. آج جب یہ مکمل ہو گیا ہے تو $5 ارب اس کے اوپر خرچ ہوئے ہیں, $5 ارب. اس لیے اگر عمران خان نیازی صاحب نے, میں اس پر آؤں گا, کمیشن بنایا ہے کہ قرضوں کے اوپر وہ کمیشن سارا وہ اب اس کی تحقیق کرے گا, تو پھر مشرف کے زمانے کا یہ نیلم جیلم کا سب سے پہلے لے لیں پھر کہ $800 ملین کا وہ منصوبہ کس طرح $5 ارب پر جا پہنچا, اور اس غریب قوم کا خون پسینے کی کمائی کس طرح نچوڑی گئی ایک ایسے منصوبے کے لیے جس کو اگر $800 ملین نہیں تو پھر زیادہ سے زیادہ $1 ارب میں بن جانا چاہیے تھا, کیونکہ ہماری ایک ریت رہی کہ ہر پروجیکٹ میں اوور رنز ہوئے. لیکن میں آپ کو بتاؤں گا جناب اسپیکر, بائی وے آف فیکٹس, کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تمام تر کمزوریوں کے باوجود ہمارے میگا پروجیکٹس جو میاں نواز شریف کے دور میں لگے, وہاں پر اوور رن تو دور کی بات ہے, وہاں پر اربوں روپے کی سیونگز ہوئی اور پاکستان کو فائدہ پہنچوایا ہے ہم نے. تو دوسری بات جناب اسپیکر میں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جی ڈی پی 2013 میں 3.3 تھی, اس کو ہم نے اور سب کے ساتھ مل کر پوری قوم کی دعاؤں سے اور محنت سے اس کو ہم 5.8% پہ لے آئے, اور دنیا کے تمام بڑے بڑے ادارے اس بات کی پروجیکشن کر رہے تھے کہ جناب پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہو چکا ہے, اور انشاءاللہ سب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ شرح نمو انشاءاللہ اب 6% اور اس کو کراس کرے گی. تو یہ 13 سال کا شاندار ترین ریکارڈ ہے کہ پاکستان کی ترقی نے 5.8% ترقی جو ہے وہ ریکارڈ کروائی. 13 سال ریکارڈ.
اور جناب اسپیکر پھر مہنگائی نے آج غریب آدمی کی زندگی عجیزن کر دی ہے. اس وقت جب ہمیں یہ ذمہ داری سونپی گئی تو اس وقت مہنگائی کی شرح 12% تھی. جناب اسپیکر پوری کوشش کے ساتھ پی ایم ایل کی گورنمنٹ نے، جس میں اکنامک منسٹر ہیں، فائنانس منسٹر ہیں، پاور منسٹر ہیں، پلاننگ منسٹر ہیں، تمام نے، فوڈ منسٹر ہیں، ایگریکلچر منسٹر ہیں، تمام نے نواز شریف کی لیڈرشپ میں مل کر دن رات محنت کی اور مہنگائی کی شرح کو 12% سے کم کر کے پاکستان کا 47 سالہ ریکارڈ توڑا اور صرف 3% پہ مہنگائی اس وقت آ گئی. اس دور میں جناب اسپیکر اور چوتھا، تعلیم اور صحت کے میدان میں پی ایم ایل گورنمنٹ نے ایک انقلاب لے کے آئی. انقلاب ان 5 سالوں میں پورے پاکستان میں 40 یونیورسٹیز کا سنگ بنیاد رکھا گیا، کئیوں کو تعمیر کیا گیا، اور جو ہمارا ہائر ایجوکیشن کا جو بجٹ ہے وہ جناب اسپیکر 2013 میں 13 ارب تھا، اس کو ہم 2017-18 میں 47 ارب پر لے کے آئے، تاکہ تعلیم کے میدان میں ہم نے یہ سارے جو اس کے بغیر تعلیم کے قوم کو، کسی بھی قوم کو جناب اسپیکر، خاص طور پر نوجوانوں کو، اگر آپ تعلیم کے زیور سے آراستہ پیراستہ نہیں کریں گے تو وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی. اور خاص طور پر آج کے ان دس ڈے اینڈ ایج، آج کے اس دور میں وہ اگر آپ ان کو ٹیکنیکل ایجوکیشن نہیں دیں گے، آرٹیفیشل انفارمیشن میں کے اندر ان کو نہیں لے کے آئیں گے، آئی ٹی میں نہیں لے کے آئیں گے، ہنر نہیں سکھائیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر وہ جو روایتی تعلیم جو ہے وہ کارگر ثابت نہیں ہوگی. اسی لیے جناب اسپیکر نواز شریف کی سربراہی میں پاکستان کی فرسٹ ٹیکنیکل کالج نہیں، یونیورسٹی چین کے ساتھ کے اشتراک کے ساتھ لاہور میں اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا، اور آج وہ یونیورسٹی ہزاروں بچوں کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دے رہی، اور انشاءاللہ وہاں سے آئندہ آنے والے سالوں میں ہزاروں بچے اور بچیاں وہ گریجویٹس ہوں گے. اور فرسٹ ٹائم پاکستان کی تاریخ میں یہ یونیورسٹی بنائی گئی، اور اس کا جال پورے پاکستان میں پھیلنا چاہیے. جناب اسپیکر، اور یہ وہ دور تھا جب پاکستان کے بارے میں ہمارے مخالفین تو باتیں کرتے تھے، جو ہمارے خیرخواہ بھی تھے وہ بھی بیچارے پریشان تھے کہ پاکستان کو کیوں یہ عالمی میڈیا پروپیگنڈا کر کے، منفی پروپیگنڈا کر کے ایک خطرناک علاقہ قرار دے رہا ہے. یہاں اسپیکر یہ وہی زمانہ تھا جب دہشت گردی اپنے عروج پر تھی، تو پی ایم ایل گورنمنٹ میاں نواز شریف کی لیڈرشپ میں پولیٹیکل فیصلہ ہوا کہ ہم دہشت گردی کا مقابلہ بھرپور کریں گے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ پھر رد الفساد اور ضرب عضب جیسے پروگرامز لانچ ہوئے، اور افواج پاکستان نے بڑی دلیری کے ساتھ ان دہشت گردوں کا پیچھا کیا، ان کو مارا، کراچی کا امن قائم ہوا. پورے پاکستان میں الحمدللہ آج ماضی کے مقابلے میں دہشت گردی نہ ہونے کے برابر ہے. اور یہ قوم ان شہیدوں کو، ان نوجوانوں کو، افسروں کو ہمیشہ سنہرے الفاظ میں یاد رکھے گی، چاہے وہ لا انفورسنگ ایجنسیز کے ہوں، چاہے وہ آرم فورسز کے ہوں، جنہوں نے اس خداداد ملک پاکستان کو دہشت گردوں سے بچانے کے حوالے سے یہ جو عظیم قربانیاں پیش کی. یہ ہے وہ پاکستان، یہ ہے وہ پاکستان جو ہم نے تاریخ کی سب سے دھاندلی زدہ حکومت کے حوالے کیا.
اور یہ ریکارڈ کی بات میں کر رہا ہوں، تاریخ کی سب سے دھاندلیزہ حکومت کے حوالے کیا. دس از دا کائنڈ آف پاکستان ہم نے ان کے حوالے کیا. اور آج کیا صورتحال ہے جناب اسپیکر؟ یہ پوری قوم، یہ پورا ایوان معزز امان اور پورا پاکستان، میں اور آپ بھی، آپ یو آر فرسٹ مسلم پاکستانی دین اے اسپیکر، تو آپ بھی بطور ایک پاکستانی، یہ آپ کی بھی ذہن میں سوال آتا ہے، سب کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ کیا آج کا پاکستان بہتر ہے یا آج سے 1 سال پہلے بہتر تھا؟ کیا آج حالات بہتر ہیں یا آج سے 1 سال پہلے بہتر تھے؟ میں تقریر کر رہا ہوں، اگر میں کوئی بات کروں گا تو میں ان سے معذرت کروں گا. آپ مجھے سکھائیں نہیں پلیز. آپ پلیز جی پلیز سر، پلیز میں صاحب پلیز. تو جناب اسپیکر، میں عرض کر رہا تھا کہ صنعتوں کی چمنیوں سے دھواں نکلنا بند ہو گیا ہے، لاکھوں لوگ بے روزگار ہو چکے. اس لیے وہ کس طرح وہ اپنی پیداوار مارکیٹ میں لے کے آئیں، ایکسپورٹ کریں، ہر چیز آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے. آپ کے وہ ایکسپورٹرز جو کہ خام مال امپورٹ کرتے ہیں، را مٹیریل، وہ ڈالر آسمانوں پہ پہنچ گیا، اور روپے کی قدر جو کہ 31 مئی 2018 کو جو ہمارا آخری دن تھا آف آور ٹینیور، اس وقت 115 روپے تھا ڈالر کے مقابلے میں، آج 150 پہ جا پہنچا ہے، 157 پہ سوری. اور عین ممکن ہے، خدا نہ کرے کہ جب میری تقریر ختم ہو تو وہ 160 پہ پہنچ جائے. یہ حالت ہے، دا ڈالر از گیلپنگ ڈالر ہے یہ. تو میں آپ کو یہ عرض کر رہا تھا کہ دیٹ انڈسٹری which was churning out jobs, production, revenues، آج وہ نڈھال ہو چکی ہے اور لاکھوں لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں. جناب اسپیکر، کسان اور مزدور پس گیا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بے روزگاری کے حوالے سے لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں، اور عمران خان نیازی صاحب اور ان کی لیڈرشپ جو کنٹینر پہ کہا کرتے تھے کہ چیخیں نکال دیں گے، واقعی انہوں نے 10 مہینوں میں اس ملک کے عوام کی چیخیں نکال دی ہیں. کاروبار تباہ ہو چکا ہے اور پورے نظام کو تالا لگا دیا ہے. یہ ہے جناب اسپیکر اس 10 مہینے کی ایک انتہائی دل خراش ان کی پرفارمنس. اور مجھے نہیں، لیفٹ پر آنریبل ممبرز کو، لیفٹ پر، رائٹ پر تمام ممبرز کو شدید تشویش ہے کہ اگر یہی صورتحال رہی اور خدا نہ خواستہ معاشی حالات قابو سے باہر نکل گئے تو پھر کیا بنے گا خدا داد ملک پاکستان کا. تو I would conclude this amply establishes bankruptcy of their vision. ان کو نہ ان کا ویژن تھا، نہ ان کے ذہن میں کوئی چیز تھی، نہ تیاری تھی. صرف ایک ہی چیز تھی سامنے آئی ہے، نہ اہلی نہ لائکی، جس نے پوری قوم کو شدید مشکلات سے جناب اسپیکر دوچار کر دیا ہے. ابھی چند روز پہلے جناب اسپیکر سلیکٹڈ وزیر اعظم انہوں نے قوم سے خطاب کیا. یہ سلیکٹڈ کو میں ایکسپیل کرتا ہوں جو آپ کا حکم ہے. جی 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 پلیز کنٹینیو. چاہیں آپ کی مرضی ہے. پلیز. عمران خان نیازی صاحب جی پلیز. رات کو گئے رات انہوں نے قوم سے خطاب کیا. میں جناب اسپیکر میں سو گیا ہوا تھا. آئی ایم اے ارلی برڈ. تو صبح جب میں اٹھا تو مجھے بتایا تو میں نے کہ جی پرائم منسٹر نے رات کو خطاب کیا. میں نے کہا خیر ہے، خدا نہ کرے مودی نے پھر تو نہیں کوئی خدا نہ خیر شرارت کر دی. کہیں جی نہیں ایسی بات نہیں ہے. تو میں نے کہا پھر کیا بات ہے؟
उन्होंने कहा कि मैं शहबाज शरीफ को नहीं छोड़ूंगा, मैं हमजा को नहीं छोड़ूंगा, मैं फलां को नहीं छोड़ूंगा, मैं नवाज शरीफ को नहीं छोड़ूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। मैंने कहा चलो ये तो कोई बात ही, तो हम रोज सुनते हैं। कोई और नई बात की उन्होंने कहा जी उन्होंने एक कमीशन का ऐलान किया है कि जो कर्जे लिए गए हैं, कर्जे, वो कमीशन उन कर्जों का हिसाब लेगा, उसको पूरी तरह एग्जामिन करेगा, और जिन्होंने इन कर्जों में गड़बड़ की है उनको करार वाकई सजा मिलेगी। मैंने कहा ये तो कोई नई बात नहीं जनाब स्पीकर, कर्जे हुकूमतें लेती हैं और ममालिक के दरमियान मुआहदे होते हैं, वो फिर लॉ मिनिस्ट्री देखती है, वो फिर कैबिनेट के पास आता है, इकोनॉमिक काउंसिल उसको देखती है, उसको प्लानिंग कमीशन देखता है, इकोनॉमिक कमीशन देखता है, सारे उसकी नोक पलक वो उसको दुरुस्त करते हैं। फिर कर्जों के ऊपर उनका नहीं, कर्जों लिए क्यों, और फिर कर्जों का इस्तेमाल और उसमें किकबैक्स और कमीशन। जनाब स्पीकर, अगर इमरान खान साहब का ये ज़हन है और वो इस बात पर कायल नहीं कि यही दस्तूर है, यही पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट है, यही तरीकाकार है, तो अगर उसके ऊपर उनका दिल नहीं, उन्होंने कमीशन बनाया है तो बड़े शौक से बनाए और लेके आएंगे तो हमारी गवर्नमेंट भी जाएगी, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के ज़माने के भी जाएंगे, फिर न सिर्फ मुशर्रफ के ज़माने के भी कर्जे उनको लाने होंगे, फिर KPK में ये इन्होंने पिछले 5 सालों में कर्जे लिए वो भी लाने होंगे जनाब स्पीकर, वो भी लाने होंगे। और मैं उस पर आता हूं, उसके ऊपर, अभी उसके ऊपर मैं गुफ्तगू करूंगा। और इस हवाले से जो आखिरी बात, जो मैं बात तो सुना, बहुत लंबी उन्होंने बातें की, बहुत धमकियां दी, जो उनकी आदत है, दिन रात धमकियां देते हैं। आज भी अखबारों में पढ़ा धमकी दी कि ऑपोजिशन अगर सीधी ना हुई तो मैं इसको सीधा कर दूंगा। अपने मेंबर्स को कह रहे हैं कि इनको पढ़ जाओ। कभी आपने आज तक सुना कि वजीर आजम, सिटिंग वजीर आजम अपने ऑनरेबल कैबिनेट मेंबर को इनको ऑपोजिशन को पढ़ जाओ? ऑपोजिशन तो फिर चाहती यही कि पढ़ जाएं तो हम उनको पढ़ जाएं, मामला खत्म। फिर ये इमरान खान नियाजी। नो क्रॉस टॉक, नो क्रॉस टॉक प्लीज, नो क्रॉस टॉक प्लीज। वैसे मियां साहब प्लीज, आप प्लीज जी प्लीज कंटिन्यू। आप ऑनरेबल मेंबर को समझाएं कि अगर मैं गलत बयानी कर रहा हूं तो फिर जब उनको मौका मिलेगा बता दें। जवाब देगा तो वो पूरा रिस्पॉन्ड कर लेगा। प्लीज इंटरप्ट, दिस इज नॉट फेयर प्लीज। तो इस हवाले से जनाब स्पीकर मैं ये कहना चाहता हूं कि NRO को भी जिक्र किया, NRO का कई मर्तबा वो प्राइम मिनिस्टर NRO को जिक्र कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, ये सब एक, दिस इज अ नोन फैक्ट कि उनको ये नोटोरियस रिलीफ ऑर्डर देने का इख्तियार नहीं है उनको। ये NRO जो है, नोटोरियस रिलीफ ऑर्डर, उनको देने का इख्तियार नहीं है, नहीं है उनको इख्तियार। कानून उसकी इजाजत नहीं देता। डिफेक्टो जो मर्जी कर लें, और डिफेक्टो उन्होंने करके दिखाया है अपने बाज अजीज़ों कारब को, दोस्तों को, मैं उनका नाम नहीं लेता, लेकिन उनको डिजोरे उनको कोई इख्तियार नहीं है NRO देने का। लेकिन चूंकि वो बार बार ये बात कर चुके हैं जनाब स्पीकर कि मैं NRO नहीं दूंगा। जस्ट अ मिनट, इस वक्त ईरान के हमारे मुअज़्ज़ज़ पार्लियामेंटेरियन तशरीफ लाए हैं, हम इसको वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं उसको। जी प्लीज। Honorable Speaker, with your permission, I'd like to welcome our very honorable friends and brothers from Iran. Iran is a brotherly country, a friendly country, and Pakistan enjoys very good relations with our neighborly country. And of course, it needs promotion of our exports, our economic trade, our bilateral relations. But the whole House is very happy to have them here, and we
welcome them. خوش آمدید, خوش آمدید. تو میں عرض کر رہا تھا کہ میں آج اس معزز ایوان کو گواہ بنا کر فار دا لاسٹ ٹائم میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم نے NRO کی بے شمار مرتبہ انہوں نے اس کو ریپیٹ کیا ہے, بے شمار مرتبہ. آج وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بتائیں قوم کو کہ کس نے ان سے NRO مانگا, کب مانگا, رات کو مانگا, دن کو مانگا, کون گواہ تھا, کون گواہ تھا. کیونکہ گواہی اس لیے ضروری ہے کہ بدقسمتی سے, اور میں I will say this whether we like it or not, بدقسمتی سے وہ دن رات دروغ گوئی اور غلط بیانی سے کام لیتے ہیں. دروغ گوئی کو ایکسپنج کرتا ہوں. جی جی آپ پلیز. چلیے میں پھر غلط بیانی کی بات کیا کروں گا. دروغ گوئی میں نکال لیتا ہوں, حالانکہ دروغ گوئی جناب اسپیکر اٹس اے ویری پارلیمنٹری ورڈ. بالکل, بہرحال آپ کا حکم سر آنکھوں پر. تو وہ قوم کو بتا دیں کہ کب کس نے ان سے NRO مانگا. کوئی ہے گواہی؟ وہ 20 مرتبہ یہ بات کر چکے ہیں اور قوم بہت پریشان ہے کہ عمران خان صاحب بات کر دیتے ہیں پھر پلہ نہیں پکڑائی دیتے, بتاتے نہیں, کوئی ثبوت نہیں دیتے, کوئی ایویڈنس نہیں دیتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم سیئنگ دس فار دا لاسٹ ٹائم آن دا فلور آف دی ہاؤس. میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ جناب خان صاحب برائے کرم آپ اس قوم کو بتا دیں. آپ ٹیلی ویژن پر نہیں بتا سکتے, اسپیکر صاحب کے کان میں بتا دیں, اسپیکر صاحب ہاؤس کو بتا دیں گے, سرگوشی میں بتا دیں کہ کس نے NRO مانگا, کب مانگا اور اس کا کون گواہ ہے. گواہی بڑی ضروری ہے, اس لیے کہ اس کے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ بات نامکمل ہے. جناب اسپیکر, اس بجٹ میں جو کچھ ہونے جا رہا ہے میں اس طرف آنا چاہتا ہوں, لیکن اس حوالے سے ایک آخری بات ان کی تقریر کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں پر انہوں نے یہ باتیں کی میں نے بھی آپ کو بتائیں. میرے بارے میں انہوں نے پوری قوم کو چیخ کر کہا کہ شہباز شریف, کوٹ اینڈ کوٹ جناب اسپیکر, کوٹ اینڈ کوٹ, کہ شہباز شریف نے مجھے 10 ارب روپے آفر کیے تھے پاناما کے کیس کے حوالے سے اور میرے پاس ثبوت ہے. نمبر 1. دوسرا, انہوں نے الزام لگایا تھا پوری قوم کے سامنے کہ ملتان میٹرو میں یادیو کمپنی, چینی کمپنی ہے, وہ شہباز شریف کی فرنٹ کمپنی ہے اور اس کو $17 ملین کک بیک اس کو دیا گیا. یہ دوسرا الزام تھا. اور یہ الزام ان زمانے میں الیکشن سے پہلے کی بات ہے. آپ کو بھی اچھی طرح علم ہے جناب اسپیکر, آپ کچھ نہ کہیں تو مجھے کوئی گلہ نہیں. انہوں نے بار بار ٹیلی ویژن نے یہ بات کہی. یہ دوسرا الزام تھا. تیسرا الزام تھا کہ ریٹائرڈ میجر جاوید صادق, جو کہ ایک کاروباری آدمی ہے, اب وہ میرے فرنٹ مین ہے اور مجھے انہوں نے 27 ارب روپے دیے. اور یہ جو الزام لگایا تھا عمران خان صاحب نے, کاغذ انہوں نے اپنے ہاتھ میں تھے اور ٹی وی پہ اخبارات اور میڈیا کو انہوں نے دکھایا کہ یہ میرے پاس ثبوت ہے. جناب اسپیکر, میں نے ان کو نوٹس دیے. آج اس بات کو سال سے زیادہ گزر گیا ہے, بلکہ 1.5-2 سال گزر گئے ہیں. چوتھا ایک اور الزام تھا, وہ میں اس کا جواب دے دوں گا, وہ ہے جنگلہ بس. تو میں نے ان کو نوٹس دیے قانونی, انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. میں عدالتوں میں گیا. جناب اسپیکر, میں آپ کی توجہ کا ملتمس ہوں. میں عدالتوں میں گیا, عدالتوں نے بے شمار مرتبہ ان کو بلوایا. خان صاحب نہ خود گئے, نہ اپنے وکیل جو پیپلز پارٹی کے ایک زمانے کے بڑے وہ اپنا ایک ممتاز ان کے لیڈر تھے اوان صاحب, نہ وہ گئے. آج تک انہوں نے عدالتوں میں عدالتوں کی تاریخیں ملی اور آخری انہوں نے یہ حربہ استعمال کیا کہ لکھ دیا کہ یہ کیس اسلام آباد ٹرانسفر کیا جائے. جناب اسپیکر,
میں بڑے ادب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس وزیر اعظم کی کریڈیبلٹی کا یہ عالم ہو، جس وزیر اعظم کے قول و فعل میں اتنا شدید تضاد ہو، جس وزیر اعظم کو آپ کی جو مجھے لفظ آپ نے استعمال کرنے کی اجازت دی ہے غلط بیانی کا دن رات کا سلسلہ دراز ہوتا رہے، اس کے اوپر قوم کیا دنیا کہاں سے ٹرسٹ کرے گی؟ کس طرح اعتبار کرے گی؟ کس طرح وہ بات کرے گی کہ بات پر آ کر انڈے مرغی اور کٹے پہ رہ جائے گی؟ جناب اسپیکر، میں سمجھتا ہوں کریڈیبلٹی از دا مین تھنگ. تو میری آپ سے گزارش ہے، آپ سے، کہ آپ عمران خان صاحب کے بہت قریبی ساتھی ہیں، ان کو میرا یہ پیغام دے دیں کہ خدا را اٹس نیور ٹو لیٹ. غلط بیانی کرنا چھوڑ دیں، الزام تراشی کرنا چھوڑ دیں، بہتان تراشی کرنا چھوڑ دیں، اور آئیں پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کی طرف بڑھیں. اگر وہ اس طرف جنونلی قدم بڑھائیں گے تو میں شاید اپنی طرف سے اور اپنے ساتھیوں کی طرف سے کہتا ہوں کہ ہم 2 قدم آگے بڑھائیں گے پاکستان کے غریب عوام کے لیے. تو اب آتا ہوں میں بجٹ کی طرف. جناب اسپیکر، بات یہ ہے کہ یا تو میں کوئی ارریلیونٹ بات کر رہا ہوں تو تب تو مجھے آپ بتائیں. اب میں بجٹ سے بات میری سبمیشن یہ ہوگی، ہم نے بیسیکلی 3-4 دن ہمارے ہو گئے، تو میری خواہش ہوگی کہ میکسیمم ایم این ایس کو جو ہے نا موقع ملے، تو یہ مہربانی کرے کہ اس کو تھوڑا وہ کر لیں، مہربانی ہوگی. میری بڑے ادب سے گزارش ہے، میرا یہ رائٹ ہے. اینڈ آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ ان لانگ ونڈڈ اسپیچز. آئی ڈونٹ ڈو دس. مجھے نہیں آتی لمبی تقریریں کرنی، مجھے نہیں آتی. میں صرف موضوع پہ رہتا ہوں. اینڈ آئی جسٹ اسٹک ٹو دا پلان. جی پلیز. جی مجھے پلیز جو ہائی فلون جو ہے تقریریں، میں اس پہ بلیو نہیں کرتا جناب اسپیکر. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں پلیز. یس آئی ڈونٹ بلیو ان ہائی فلون فریزیولوجی، دس از ٹرو. تو میں گزارش کر رہا تھا جناب اسپیکر کہ یہ بجٹ اس ساری صورتحال کے پیش نظر عوام کے لیے صرف اور صرف مایوسی کا پیغام لے کے آیا ہے. عوام کو اندھیروں میں ڈالنے کا پیغام لے کے آیا ہے. اس کا روزگار چھیننے کے لیے آیا ہے. ایک بیوہ جو کسی گھر میں شرافت کے ساتھ، عزت کے ساتھ رزق حلال کماتی ہے، اس کا رزق چھیننے آیا ہے. ایک مریض، اس کی دوائی چھیننے آیا ہے. ایک طالب علم جو مہران کی وادیوں میں اور کے پی کے فلک پوش پہاڑوں میں رہتا ہے، پنجاب کے میدانوں میں اور بلوچستان کے سنگلاخ پہاڑوں میں جو رہتا ہے، اس امید کے ساتھ کہ مجھے تعلیم ملے گی تو میں پاکستان کے لیے اپنی جان لڑاؤں گا، اس کا حق چھیننے کے لیے آیا ہے. جناب اسپیکر، ہم اس عوام دشمن اور پاکستان دشمن بجٹ کو فی الفور اور مکمل طور پر رد کرتے ہیں. جناب اسپیکر، بجٹ ظلم کی تلوار ہے جو کہ معاشی طور پر عام آدمی کی گردن کو کاٹنے کے لیے یہ بجٹ آیا ہے. جناب اسپیکر، یہ کسان کا جو اس کی روزی ہے اس سے چھیننا چاہتا ہے اس کو. جناب اسپیکر، میں آپ کو بتاؤں کہ اگر بجٹ عوامی بجٹ انہوں نے بنانا ہوتا اور عوام کی خیرخواہی کے لیے اور خوشحالی کے لیے، تو اس کے لیے 5 اجزاء بڑے ضروری تھے. نمبر 1، employment opportunities for the youth of this country. نوجوانوں کے لیے ہر سال امپلائمنٹ کے پول میں لاکھوں نوجوان داخل ہو رہے ہیں. سب سے پہلا فیکٹر بجٹ کا یہ ہونا چاہیے تھا، بجٹ کا جھومر یہ ہونا چاہیے تھا. جناب اسپیکر، وہ 1 کروڑ نوکریاں تو بعد کی بات ہے، وہ تو بعد میں بات کریں گے، اس سے 2 ہاتھ کریں گے.
इस वक्त तो मैं बजट की बात कर रहा हूं कि इन्होंने बजट बनाना था तो सबसे पहला एम्प्लॉयमेंट फैक्टर को सामने रखते। दूसरी बात, महंगाई को और कम करने के लिए अगर हम 3% पे लेके आए थे तो ये उसको 2% या 1.5% पे लेके आते। तीसरी बात जनाब स्पीकर के जीडीपी को बढ़ाने के लिए, चौथी बात कारोबार को और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए, और पांचवी बात समाजी और माशी इंसाफ देने के लिए। मुझे आप दिल पे हाथ रख के बताएं। ये आप लोग थोड़ा मेहरबानी करें, एक आप नॉक करें प्लीज, आप प्लीज जी सर प्लीज मियां साहब। तो मैं गुजारिश कर रहा था कि ये पांचों जो क्रिटिकल फैक्टर्स हैं वो बजट में गायब हैं। क्यों? कि ये आईएमएफ से मुशावरत में नहीं बना, बल्कि आईएमएफ ने बनाया है पाकिस्तान के लिए। ये है जनाब स्पीकर सबसे जो क्रिटिकल फैक्टर है। उनको क्या पता, मुझे उन मोहतरम शख्सियात से ना कभी मिला हूं ना मैं जानता हूं, वो आईएमएफ के जो पेरोल पे वो पाकिस्तान आकर इंपॉर्टेंट इदारों में आके लाभ बिठाए गए हैं। उनको क्या पता कि नवाब शाह में, के रहीम यार खां में, के बन्नू में, के पशीन में एक यतीम बच्चा या बेवा किस तौर जिंदगी बसर कर रही है। उनको क्या पता? उनको क्या पता कि उनके अस्पतालों में अद्वियात मिल रही है नहीं मिल रही? उनको क्या पता कि पाकिस्तान के तालीमी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? उनको क्या पता कि एक फौज जफर मौज बेरोजगारी के समंदर में वो गोता जन हैं? उनको क्या पता? वो तो सिर्फ एक थंब रूल है कि जनाब हमने थंब रूल है कि हमने जनाब जो तरक्याती जो रकूम है उनको कट करना है। हमने जनाब प्रीमियम रेट जो है, पॉलिसी रेट, उसको बढ़ाना है। और चाहे उससे गरीब आदमी की चीखें निकल जाएं जो निकल गई हैं, हमने उनकी परवाह नहीं। उनको दे आर नॉट बॉदर्ड, सिंपली नॉट बॉदर्ड। उनको सिर्फ ये है कि उनका जो एक सेट, उनका जो पैटर्न है उसको फॉलो करना है। उसकी मिसाल जनाब स्पीकर मिस्र है। मिस्र में जो उसको सूरत हाल है इकोनॉमी की, मैं उसको कुछ ज्यादा बात नहीं करना चाहता, वो एक ब्रादर मुल्क है, लेकिन मैं सिर्फ बात आईएमएफ के हवाले से कर रहा हूं। दूसरी मिसाल वेनेजुएला है जो कि तेल से मालामाल था, लेकिन उसका भरकस निकल गया। आईएमएफ ने भट्ठा बढ़ा दिया वेनेजुएला की इकोनॉमी का। तो जनाब स्पीकर, आज ये बजट आवाम के जो फ्लिकरिंग जो मोमबत्ती थी उसके चिराग को गुल करने आया है। आवाम की उम्मीदों को कत्ल करने आया ये बजट। जनाब स्पीकर, मुझे बताएं कि इनका अपना हदफ था कि हम ये जो रवा माली साल जो खत्म होने को है, वो इन्होंने जो रेवेन्यू का जो टारगेट दिया था उसमें 500 अरब रुपए का होल है। तकरीबन 500 अरब रुपए का होल है उसमें। और इमरान खान की अपनी जुबानी उनकी कहानी मैं सुनाना चाहता हूं कि वो कंटेनर पर खड़े होकर कहा था कि मैं पाकिस्तान का वजीर आज़म बना, मेरी हुकूमत आई तो मैं जो रेवेन्यू टारगेट जो है वो 8,000 अरब पे ले जाऊंगा, कोट एंड कोट। जनाब स्पीकर, ये तो 4,000 का टारगेट पूरा नहीं कर सके। और शफकत महमूद फाइनेंशियल विजिट हैं, मैं मानता हूं इनको, ये सब मिलकर ये 4,000 का टारगेट नहीं पूरा कर सके। तो ये अब जो 5,500 इन्होंने टारगेट रखा है रेवेन्यू कलेक्शन का, ये कहां से पूरा करेंगे? ये कहां से लेके आएंगे? जनाब स्पीकर, ये है वो घोरक धंधा, ये ट्रैप, ये आईएमएफ डिक्टेटेड बजट का जनाब स्पीकर। और मैं आपको बताऊं कि 50 लाख घर
اس کی ابھی بات ہوگی اور 1 کروڑ نوکری کی بھی بات ہوگی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ 5,500 ارب روپے کا ٹیکس کا ہدف کہاں سے پورا کریں گے، جبکہ ان کی صرف 10 مہینوں میں کارکردگی یہ ہے کہ یہ جو ٹارگٹ ہماری گورنمنٹ نے پورا کیا تھا 4,000 ارب کا، یہ اس میں بھی یہ ایک گیپنگ ہول ہے 500 ارب روپے کا۔ اور سب سے بڑی امپورٹنٹ بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنے زمانے میں فلورودی ہاؤس پہ، کنٹینر پہ، سڑکوں پہ، سیمینارز میں یہ کہتے تھے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت انڈائریکٹ ٹیکسز لگاتی ہے جو عوام کا معاشی قتل ہے۔ انڈائریکٹ ٹیکسز جناب اسپیکر آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ایکسائز ڈیوٹی لے لیں، سیلز ٹیکس لے لیں، جو کہ صارف پے کرتا ہے، کنزیومر۔ یہ کہتے تھے، اور ان کی فلسفی کیا تھی؟ فلسفی میں کچھ جان ہے۔ فلسفی یہ تھی کہ انڈائریکٹ ٹیکس جو ہے وہ غریب سے بھی 17% اگر لیٹ سے وہ ریشو ہے تو امیر سے بھی وہی لیا جاتا ہے۔ غریب کی جیب اجازت دیتی، امیر کی جیب اجازت دیتی۔ They had some sense in this point of view۔ مگر آج کیا ہوا کہ یو ٹرن کے جو یہ ماسٹرز ہیں اور اپنی بات کو جس طرح یہ اپنا اس کی تردید کرتے ہیں، خود ہی اپنے عملی اقدامات سے اس بجٹ میں جناب اسپیکر یہ 5,500 کا جو بجٹ بنایا ہے، اپنا ریونیو کا ٹارگٹ بنایا ہے 5,500 ارب کا، 70% انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں ان کے، 70%۔ اب اس سے بڑی جناب اسپیکر شومی قسمت کیا ہو سکتی ہے کہ جو نیا پاکستان بنانے آئے تھے اور جو پاکستان کو جنت بنانے آئے تھے، وہ ان بدترین اقدامات سے پاکستان کو معاشی جہنم کی طرف یہ دھکیل رہے ہیں۔ اور جناب اسپیکر اب بات ہو جائے کہ کس طرح یہ ٹیکس کلیکٹ کریں گے۔ ایک عام فہم یہ ایک ویژن ہے، ایک نون اسٹیبلشڈ یہ ایک بات ہے کہ دنیا کی جو اکانومیز ہیں اور پاکستان میں بھی جو لارج سکیل جو مینوفیکچرنگ سیکٹر ہوتا ہے، بڑے انڈسٹریز، بڑے کارپوریٹ سیکٹرز، وہ ان کی پیداوار اور ان سے پھر ریونیوز حاصل زیادہ ہوتے ہیں۔ دس از اے نون فیکٹ۔ جناب اسپیکر ہمارے زمانے میں 2017-18 میں جو لارج سکیل مینوفیکچرنگ سیکٹر کی جو شرح پیداوار تھی وہ 6.5% تھی، 6.5%۔ صرف 10 مہینوں میں ان کی بدترین نااہلیوں کی وجہ سے وہ جو مینوفیکچرنگ جو پیداواری جو شرح تھی وہ گھٹ کر -2 ہو گئی ہے، -2۔ تو میں ان سے پوچھتا ہوں، یس -2، میں ان سے پوچھتا ہوں جناب اسپیکر، اور ان کے اپنے اعداد و شمار ہیں، میرے یہ these are not my facts and figures, these are their facts and figures۔ اب بتائیے یہ اسی طرح کہ ایک سہانے خواب دیکھنا، دن میں خواب دیکھنا، ڈے ڈریمنگ کہتے ہیں اس کو، ڈے ڈریمنگ، کہ جو مرغی جو انڈے دیتی ہے، کیونکہ انڈے اور مرغیوں کی باتیں آج کل بہت ہوتی ہیں اور کٹوں کی، جو مرغی جو انڈے دیتی ہے اس کو آپ ذبح کر دیں گے تو وہ انڈے کہاں سے آئیں گے؟ دیٹ گولڈن گوس۔ تو یہ جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ سیکٹر جناب اسپیکر، اگر یہ -2 اس کی ہو گئی ہے شرح پیداوار، تو وہ کہاں سے ٹیکس لیں گے ان سے؟ یہ جناب اسپیکر وہ معاملات ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑے گمبھیر ہیں۔ اور پھر انہوں نے جس طرح اس رواں مالی سال میں 2 مرتبہ منی بجٹس پیش کیے، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے 2 منی بجٹس، یہ فیکٹ ہے انڈینائبل۔ یہ پھر تیسرے مہینے IMF کے پاس جائیں گے، یہ لے کے جناب ہم تو ٹارگٹس پورے نہیں کر چکے، ہمیں آپ ایگزمپشن دیں، معاف کریں، اور ہمیں آپ استثناء دیں، اور پھر کمپرومائز کریں گے، اور پھر ایسے ٹف نیشنل انٹرسٹ کے اوپر ان کے کمپرومائزز ہوں گے جس سے پاکستان کی جو اکنامک اور پولیٹیکل صورتحال جو ہے وہ مزید خراب ہوتی چلی جائے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ کسی لحاظ سے جناب اسپیکر یہ بات مناسب نہیں ہے۔ پھر سندھ گورنمنٹ
सरापा एहतजाज बनी रही कि हमें हमारे फंड नहीं मिल रहे, हमें हमारे फंड नहीं मिल रहे। ये सिंध गवर्नमेंट का एहतजाज दिन रात जारी रहा। और जो भी इन्होंने इन 10 महीनों में जनाब स्पीकर जो कलेक्शन की रेवेन्यू लिए, उसका नतीजा क्या निकला? एक ईंट इन्होंने कहीं नए मंसूबे की नहीं रखी। एक मैं इनको गोल्ड मेडल देना चाहता हूं आपके तवज्जुह से, और वो गोल्ड मेडल इनको मिलना चाहिए जनाब स्पीकर, कि जो हमारे ज़माने के जो मंसूबे तैयार शुदा या जारी शुदा या जिनके ऊपर आगाज़ हुआ था, उसके ऊपर जो हमारी तख्तियाँ लगी थी, ये सब इन्होंने तख्तियाँ उखाड़ कर आपस में लड़ाई कर रहे हैं। वो कोई कहता है मैं लगाऊंगा, कोई कहता है मैं लगाऊंगा। वो दस्तों गिरबान हैं कि मंसूबे तो ये बना नहीं सके, तख्ती के ऊपर इनकी कि भाई अब यही हमारी अचीवमेंट है, कौम को बताएं। और मैं आपको एक नहीं, मैं आपको कई मिसालें दे सकता हूं जनाब स्पीकर, यकीन करें। वो एहसान इकबाल साहब आज नहीं है मेरे ख्याल में। हाँ, तो मैं माजरत के साथ कहूँगा, जब हम केपी असम्बली का स्पीकर था मैं, तो उधर हमारी पूरी वफाकी हुकूमत से पूरी असम्बली का गिला था कि सीपेक में और दीगर चीज़ें। तो एहसान इकबाल साहब के साथ हमारी मुसलसल मीटिंग होती थी। मेरे ख्याल में क्या ये कोई उस वक्त भी हमारी मुसलसल उसके साथ डिस्कशन होती थी। उस वक्त आपके साथ राबिता नहीं था, अगर आपके साथ ताल्लुक होता तो शायद आपको हम हेल्प के लिए बुला लेते। थैंक यू। प्लीज मैं बता ये रहा हूं कि इनकी अचीवमेंट सिर्फ यही है कि तख्तियां उखाड़ो और अपनी तख्तियां लगा लो। और ये अखबारात की जीनत बनी ये खबर कि एक गवर्नर और इनके एक MNA के दरमियान लड़ाई हुई कि इस रोड पर उसने कहा मैं तख्ती लगाऊंगा, उसने कहा मैं तख्ती लगाऊंगा। ये आलम है इनकी परफॉर्मेंस का, ये आलम है इनकी बदतरीन जनाब स्पीकर नाअहली का। अब मैं आपको जनाब स्पीकर एक बड़ी उचंबे की बात करता हूं। खुद मुझे बड़ी हैरानगी हुई। PTI और PTI की लीडरशिप हमेशा डंडोरा पीटती थी कि PTI इज द चैंपियन ऑफ सोशल सेक्टर इन पाकिस्तान, यानी तालीम और इलाज के मामले में ये अपने आप को चैंपियन समझते थे। और हमेशा इमरान खान साहब से लेकर ये पूरे के पूरा ये PTI का जो कुंबा है, वो दिन रात कहता था, एंड अगेन कोट एंड कोट ऑनरेबल स्पीकर, कि ये जो इमरान खान साहब की जुबानी कि ये जो मेगा प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं, मेगा प्रोजेक्ट, ये तो बनाए जाते हैं किकबैक्स के लिए, ये बनाए जाते हैं कमीशन के लिए, ये बनाए जाते हैं करप्शन के लिए। इसीलिए PMLN गवर्नमेंट जो है वो तालीम और इलाज के ऊपर तवज्जो नहीं देती। जनाब स्पीकर, ये स्टेटमेंट को PTI की पूरी ऑनरेबल लीडरशिप एंडोर्स करती रही और हम भी थोड़े अरसे के लिए गलत फहमी का शिकार हो गए हम कि शायद ये करके दिखाएंगे, मगर इनके तर्ज अमल ने कई सवालात को जन्म लिया। पहली बात तो यह है कि अगर मेगा प्रोजेक्ट्स के ऊपर कमीशन किकबैक्स के लिए PML ने अगर वो बनाए, तो फिर मुझे बताएं कि इन्होंने इस बजट में 2 LNG मंसूबों को बेचने का प्रोग्राम क्यों रखा है? मुस्लिम लीग नून के बनाए हुए हालिया सालों में 2 LNG की बुनियाद पर चलने वाले बिजली के मंसूबों को इन्होंने सर-ए-फहरिस्त इन्होंने प्राइवेटाइजेशन के लिए रखा है। जनाब स्पीकर, मुझे बताएं, किसी प्रोजेक्ट में करप्शन अगर हो और उसमें अगर किकबैक्स हों तो इमरान खान साहब उनकी तहकीक करेंगे या उनको बेचने के लिए डाल देंगे? ये गवाही दे रही है जनाब स्पीकर कि खताकार इंसान होने के बावजूद नवाज शरीफ की लीडरशिप में दिन रात मेहनत, अमानत और दयानत से काम हुआ। बिल्कुल। और दूसरी बात, उसके तो आप भी गवाह हैं बतौर स्पीकर KPK के, किस तरह पूरी कौम को 1 अरब रुपए की 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 1 अरब रुपए
دن رات بتایا جاتا تھا کہ کے پی کے میں تعلیم کا انقلاب آ گیا ہے, کے پی کے میں ہسپتالوں اور صحت کے میدان میں ایک انقلاب آ گیا ہے. میں یہاں پر جو عرض کرنا چاہتا ہوں بڑے مستند طریقے سے, آئی شوڈ بی کریکٹڈ اف آئی ایم رانگ, کہ انہوں نے 2013 سے لے کر 18 تک کے پی کے میں ایک نئی یونیورسٹی اور ایک نیا ہسپتال نہیں بنایا انہوں نے. میں کریکٹ کرنا چاہتا ہوں سر. اس میں سب سے پہلے یہ کہ میں صرف اس لیے آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے نوٹس میں ہو, اگر کوئی آپ کی غلط انفارمیشن ہو تو آپ کو ٹھیک ہو. ہم نے خود نہیں, میں چونکہ ادھر اس کے تو انفارمیشن دے دوں, 7 یونیورسٹیاں بنائیں, اگر آپ میں گن کے آپ کو میں اپنے اسے کر سکتا ہوں. اور دوسری دفعہ یہ کہ میں نے اپنے ڈسٹرکٹ میں صرف سوابی میں 2 یونیورسٹی بنائی, ایک وومن یونیورسٹی اور ایک اور جو اسپتال ہے, میں اپنے ڈسٹرکٹ کی بات کر رہا ہوں, اس میں میڈیکل کالج اور اسپتال. اور میں آپ کی بات میں صرف جسٹ میں آپ کی بات سے اختلاف نہیں کرنا چاہتا قطن. یو آر ویری آنریبل مین اینڈ وی ہیو لاٹ آف ریسپیکٹ فار یو, مگر میں پھر آپ کو ثبوت پر پیش کر دیتا ہوں. میں ابھی کرتا ہوں بھائی, ابھی کرتا ہوں. تو یہ اگر بات کریں گے تو منہ پہ جواب آئے گا اور یہ ماحول خراب ہو جائے گا. خان صاحب نو پلیز, پر آپ جواب آئے گا تو ماحول خراب ہوگا بالکل. جی میاں صاحب پلیز, میاں صاحب پلیز, کون سا کیڑا کام کر رہا ہے, میاں صاحب پلیز ایڈریس دی چیئر سر پلیز. آپ کے علم میں ہے کہ عمران خان صاحب اور کے پی کے کی گورنمنٹ نے کتنا ڈنڈورا پیٹا تھا کہ ہم نے تعلیمی اصلاحات اتنی کر دی ہیں کہ اب پرائیویٹ سیکٹر سے لوگ پبلک سیکٹر اسکولوں میں چلے گئے ہیں, اور باقاعدہ اپنا پرسنٹیج بتائی, اور پھر مستند طریقے سے ان تمام دعووں کو کریڈیبل انسٹیٹیوشن نے رد کر دیا کہ سب جھوٹ ہے, بالکل غلط. یہ فیکٹ بتا رہا ہوں میں آپ کو. اور پھر دوسرا ثبوت, جناب اسپیکر, مجھے if they don't want to hear me, then no cross talk please. دوسری بات, اور وہ ایک اس سے بڑا مستند ثبوت ہے, عمران خان نیازی صاحب, نو کراس ٹاک پلیز. عمران خان نیازی صاحب, آپ تشریف رکھ لیں پلیز, آپ اپنی سیٹوں پہ تشریف رکھ لیں پلیز. آرڈر ان دا ہاؤس پلیز, آرڈر ان دا ہاؤس پلیز. عمران خان نیازی صاحب ان تمام بلند و بانگ دعووں کے پیش نظر ہمارے آخری سال میں ایٹ دا فیڈرل لیول جو رقوم مختص کی گئی تھی تعلیم کے لیے اور علاج کے لیے, وہ میں آپ کو ابھی پیش کر دیتا ہوں. تعلیم کے میدان میں 97 ارب تھا ہمارے آخری سال میں. انہوں نے اس جاریہ فائنینشیل ایئر میں اس میں کٹوتی کر کے اس میں 20 ارب روپے کم کر دیے. 20 ارب روپے 97 سے 77 بلین روپیز انہوں نے مختص کیے ہیں فار دس فائنینشیل ایئر. نمبر 1, ہیلتھ کے میدان میں, جو کہ وہ بھی عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے دل کے بہت قریب ہے, بلکہ قریب تر ہے, وہ اس میدان میں فیڈرل جو بجٹ تھا پچھلے سال کا وہ 13 ارب تھا, اس میں انہوں نے کٹ لگا کر اس کو 11 ارب کر دیا. اب بتائیں جناب اسپیکر, کیا یہ 2 ٹھوس ثبوت میں نے جو آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں, اس کے بعد کوئی بات باقی رہ جاتی ہے کہ یہ واقعی یہ یو ٹرن کے ماسٹرز ہیں اور یو ٹرن ان کا اوڑھنا اور بچانا ہے, اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے بالکل. اور تیسری بات اس مد میں وہ میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو, بڑی ضروری ہے کہ عمران خان نیازی صاحب پشاور میں ہر جگہ, اور اس کے آپ گواہ ہیں, آپ اس کی تردید نہیں کر سکتے, میری جو بات کی آپ انڈورسمنٹ کریں گے, کہتے تھے کہ یہ جنگلہ بس 70 ارب میں بنا ہے اور اس میں بدترین کرپشن ہوئی ہے, اور کہتے تھے کہ میں پشاور میں, یہ بات سننے والی ہے, میرے جو اپنے کے پی کے بڑے آنریبل پی ٹی آئی کے ممبران اور بڑے آنریبل ایم ایم اے کے اور اپنے اے این پی کے جو ممبران بیٹھے ہیں, ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ پشاور میں کھڑے ہو کر کہا کہ میں یہ کرپشن کا یہ ایک شاہکار ہے,
میگا پروجیکٹ میں پشاور میں BRT کبھی نہیں بناؤں گا, میٹرو بس کبھی نہیں بناؤں گا, چاہے مجھے فیڈرل گورنمنٹ گرانٹ ہی کیوں نہ دے دے, کوٹ اینڈ کوٹ. اور میں یہ پیسہ لگاؤں گا انڈسٹری اپنا یونیورسٹیز کے اوپر, میں پیسہ لگاؤں گا ہیلتھ کے اوپر. اور پھر کیا ہوا, آنریبل منسٹر یہاں پر تشریف نہیں فرما جو فارمر چیف منسٹر تھے, 2016-17 میں اچانک جناب اسپیکر BRT پشاور کا اعلان ہو گیا, اچانک BRT پشاور کا اعلان ہو گیا. اور میں نے کیوں کہا تھا کہ یہ کمیشن بنایا ہے اس میں جو قرضہ جات کی پہلی کھیپ KPK کی جانی چاہیے. عمران خان صاحب نے کہا کہ اگر فیڈرل گورنمنٹ مجھے میٹرو بس پشاور کے لیے فنڈ دے گی تو میں نہیں لوں گا, میں اس کی جگہ یونیورسٹی اور کالج بناؤں گا. جناب اسپیکر پھر BRT کا اعلان کیا اور فیڈرل گورنمنٹ کو رد کیا اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے اربوں روپے کے قرضے لے لیے. مجھے بتائیں جب پاکستان کی حکومت وہ پیسے دینے کے لیے تیار تھی, گرانٹ جس طرح صوبوں کو گرانٹ جاتی ہے اس کو انکار کر دیا, اس کو ٹکرا دیا اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے اور فرینچ گورنمنٹ سے لونز لیے. یہ ہے وہ پس منظر جو کہ اس کمیشن کے سامنے پیش ہونا چاہیے. جناب اسپیکر, اس کمیشن کے سامنے پیش ہونا چاہیے کہ آپ کو پاکستان کی گورنمنٹ فنڈز مہیا کر رہی تھی. In the first place, you are not ready. You are very anti پبلک ٹرانسپورٹ کہ یہ جو پجیروز جو ہیں اور یہ جو مرسڈیز جو اشرافیہ جس میں بیٹھتی ہے وہ اس کو کیا پتا کہ اسکول کے لیے, اسپتال کے لیے, کارخانے کے لیے, دکان کے لیے ٹائم پر پہنچنا ایک عام آدمی کے لیے کار دارت ہے, ناممکنات میں سے ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس ویژن کو عمران خان نے دفن کیا. اجلاس آج لمبا چلائیں گے انشاءاللہ تعالی. کہتے ہیں لمبا چلے گا. تو اس ویژن کو انہوں نے بری کر دیا, یو ٹرن مارا اور پشاور میں BRT کا اعلان کر دیا. فیڈرل گورنمنٹ کی آفر جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا ہنگ لگے نہ پھٹکری, اس آفر کو رد کر دیا اور جا کے لون لیا. میں آپ کے توسط سے اس کمیشن کو کہتا ہوں کہ اس لون کی جسٹیفیکیشن کیا ہے کہ جب گورنمنٹ آف پاکستان آپ کو گرانٹ دے رہی تھی تو آپ نے یہ لون پھر کیوں لیا. اور آج جناب اسپیکر آج وہ BRT کھنڈرات کا سما دے رہا ہے, کھنڈرات بنے ہوئے ہیں. پہلے کیا ہوا جناب, اوہو یہ تو سیویج لائن نہیں بچی تھی, اب وہ بچانی شروع کر دی. پھر کیا ہوا, اوہو وہ کلبٹ تھا وہ نہیں بنا, اب اس کو بنانا شروع کر دیں. پھر کیا ہوا, اوہو وہ جو موڑ تھا وہ غلط ہو گیا, اب اس کو بنانا شروع کر دیں. ویسے میاں صاحب ایک وزٹ کریں پشاور کا, آج کل حالات بہت ٹھیک ہے. اب کیا ہوا, بسیں آ گئی, اوہو وہ تو سڑکوں کا سائز ہی غلط تھا. بالکل بسیں آ گئی اور سڑکوں کا سائز غلط, وہ جو ٹرن جو ہیں اس کے سائز غلط. جناب اسپیکر 38 ارب روپے سے شروع ہونے والا یہ منصوبہ 1 خرب 100 ارب تک پہنچا چاہتا ہے, 100 ارب تک. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, آپ کے KPK کا وہ جو پروونشل جو ادارہ ہے چیف منسٹرز انسپیکشن ٹیم یا شاید اس کا ایکویلنٹ, اس نے اپنی رپورٹ پہ لکھا کہ اس BRT میں میجر بلنڈرز ہوئے ہیں, ٹیکنیکل بلنڈرز. اور بات یہی ختم نہیں ہوتی, انہوں نے کہا کہ اربوں روپے کی کرپشن ہوئی ہے, کرپشن. اور بات یہاں ختم نہیں ہوتی, پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ وہ جو